السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلباء آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں حال اور استقبال کے بارے میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں ہم نے یہ جانا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی مثبت اور منفی۔ پھر ایک اور طرح سے اس کی تقسیم کرتے ہوئے معروف و مجہول بھی بتایا گیا تھا، جس کا نقشہ بھی میں نے آپ کو کاپی میں بنا کر بھیج دیا تھا، اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے وہ نقشہ دیکھا ہوگا، اسے کاپی میں نوٹ بھی کیا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ اس بات کا مطلب مثبت، فعل ماضی معروف یعنی فعل ہے، ماضی ہے یعنی استقبال یا حال نہیں ہے، اور معروف ہے مجہول کا بیان نہیں ہے۔ تو آپ یوں کہیں گے فعل ماضی مثبت معروف۔ نیچے دیے ہوئے ہیں بریکٹ میں، تمام صیغوں میں زمانے گزشتہ معتبر ہے، یعنی یہ جو 14 صیغیں آئیں گے، جیسا کہ ہم نے پیچھے جانا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغیں بیرو میں آئیں۔ کل میں 14 پڑھا تھا آپ نے کہ 14 صیغے نکلتے ہیں، تو وہ 14 صیغے صرف اور صرف فعل ماضی ہی کے ہیں یہاں پر جو ہم پڑھنے والے ہیں۔ چلیں، پہلا صیغہ ہے فعل بغیر الف کے۔ ترجمہ نیچے لکھے ہیں اس ایک مذکر نے کیا، اور اوپر لکھے ہیں واحد، ادھر لکھے ہیں مذکر۔ تو ہم اس کو ایسے ہی یاد رکھیں گے، فعل اس ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فعل ان دو مذکروں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ فعلو ان سب مذکروں نے کیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، صیغہ جمع واحد مؤنث غائب۔ فعلتا ان دو مؤنثوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا ان سب مؤنثوں نے کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعلتما تم دو مذکروں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ فعلتم تم سب مذکروں نے کیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعلتما تم دو مؤنثوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر مؤنث حاضر۔ فعلتنا تم سب مؤنثوں نے کیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ فعلتو میں نے ایک مذکر ہو یا مؤنث نے کیا، صیغہ واحد متکلم۔ فعلنا ہم نے کیا، دو مذکر یا دو مؤنث، سب مذکر یا سب مؤنث، صیغہ جمع متکلم۔ تو عزیز طلبہ، یہیں پہ صیغے یہ ہمارے 14 صیغے ختم ہوئے۔ اب فعل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی کے دو صیغے ایسے ہیں جس میں فاعل ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اس میں چھپا رہتا ہے، ظاہر نہیں رہتا، یعنی اس کا ہم تلفظ نہیں کرتے ہیں، وہاں پر وہ مقدر ہوتا ہے، مانا جاتا ہے۔ وہ ایک واحد مذکر غائب یعنی فعلہ ہے، اور ایک واحد مؤنث غائب وہ فعلت ہے۔ یہ دو صیغے ایسے ہیں کہ جن میں فاعل موجود نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ مقدر ہوتا ہے۔ تو فعلہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، اور فعلہ جو تثنیہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الف یہاں پر تثنیہ کے لیے ہے اور یہی اس کی ضمیر ہے، اور فعلو میں جو واو دیکھ رہے ہیں یہی اس کی ضمیر ہے، اور واو علامت جمع بھی ہے۔ فعلت میں کوئی صیغہ نہیں، کوئی ضمیر نہیں ہے، بس یہ تا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اور فعلتا میں جو آپ تا دیکھ رہے ہیں یہ مؤنث کی علامت ہے، اور الف یہ اصل میں یہ ضمیر فاعل ہے۔ اور فعلنا میں نون یہ فاعل کی ضمیر ہے، اور فعلتا میں تا مذکر حاضر یہ اس کی ضمیر ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات پیچھے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی پر فتحہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو فعلا یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ فعلو میں واو آنے کی وجہ سے لام کے فتحہ کو ضمہ دے دیا، مگر بعارض کا لفظ آیا تھا وہاں پر کہ اگر کوئی اس میں مذائقہ نہ ہو تب۔ اسی طرح سے فعلت ہے، فعلتا ہے، فعلت تو ٹھیک ہے، فعلتا بھی ٹھیک ہے۔ فعلنا اب یہاں سے بھی چونکہ اس میں ضمیر لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ فعلتا بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا، نیچے جو دیے ہوئے ہیں تنبیہ، اس کو پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی جانکاری آپ کو ملے گی۔ تنبیہ،
فعلا میں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے، اور فعلو میں واو علامت جمع اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلو یعنی کہ جمع مذکر غائب کے صیغہ کے آخر میں واو کے بعد الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ یعنی جو ہم ضربو، قتلو، نصرو واو لکھتے ہیں اس کے بعد میں الف بھی لکھ دیتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں اس کی وجہ آپ یہاں پہ آج جان لیں۔ یہ اس لیے آتا ہے تاکہ حضرا و قتلا جیسے میں، یعنی مثل حضرا و قتلا کے واو عاطفہ کو واو جمع میں فرق ہو جائے۔ یعنی کہ اگر الف نہ لکھیں، مثلا فعلو ہے تو اس کو بھی فعلو میں تو خیر واو اس کو ملا کر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ حضرا مثال کے طور پر ہے تو را کو ظاہر سے بات ہے اس سے ملا کر نہیں لکھ سکتے، تو سمجھ میں نہیں آتا نا کہ یہ جمع کی واو ہے یا واو عاطفہ ہے۔ تو اگر الف لگا ہو، ہے نا، اگر الف لگا ہو تو بھی سمجھیں گے کہ یہ جمع کا واو ہے، اور اگر الف نہ ہو تو وہ واو عاطفہ ہے۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں۔ اچھا، پھر آگے وہ کہتے ہیں فعالت میں تا صرف علامت تانیث ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ابھی اوپر کی دو صیغے ہیں، یعنی فعلا اور فعالت، اس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، تو فعالت میں تا صرف علامت تانیث ہے، ضمیر فاعل نہیں۔ فعلنا سے لے کر فعلنا یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع متکلم تک تمام صیغوں میں لام کو ساکن کیا جاتا ہے، حالانکہ ماضی کا آخر مبنی بر فتحہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کو کلمہ کی جز کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ضمیر مرفوع متصل، یعنی ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک متصل اور ایک منفصل، پھر اس کے بعد میں پھر تین طرح کی ضمیر کر سکتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، یاد آ رہا ہے آپ کو، آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوگا کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہو اس کو کلمہ کی جز کی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ وہ خود اسی کلمہ میں موجود ہے، وہ الگ کلمہ نہیں مانا جاتا۔ ضمیر مرفوع متصل جو ہے اسی کلمے کا ہی ایک حصہ، گویا کہ ایک حرف ہے، اسی کلمے کا ایک دوسرا حرف ہے، وہ الگ نہیں ہے اس سے۔ اچھا، پے در پہ یعنی لگاتار ایک کلمہ میں چار حرکتوں کا آنا مکروہ ہے، یعنی کہ کلام عرب میں کسی ایک ہی کلمہ میں چار حرکتیں لگاتار آ رہی ہوں، یہ اچھا نہیں جانا جاتا، مکروہ ہے۔ اگرچہ ضربک میں چار حرکتیں جمع ہیں لیکن یہ جائز ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ آپ نے تو کہہ دیا کہ مثلا یہ جو فعلنا ہے یا فعلتا ہے تو لام کو ساکن کیوں کیا؟ کیونکہ چار، اگر فعلتا کرتے لام بے فتحہ دیتے تو چار حرکتیں لگاتار آ رہی تھیں، اور یہ کلام عرب میں مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ دوسری ایک مثال دی ہے ضربکا، تو یہاں پر بھی ضاد، را، با، کاف چار حرف تو ہو گئے نا، اور چاروں متحرک ہیں، پھر یہاں پر کیوں مکروہ نہیں کہا گیا اس کو؟ تو جواب اس کا دے رہے ہیں کیونکہ ضمیر منصوب متصل کلمہ کی جز کی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے یہاں چار حرکتیں دو کلمہ میں ہیں، نہ کہ ایک کلمہ میں۔ تو یہیں سے واضح ہو گیا کہ اگر ضمیر مرفوع متصل ہے تو گویا کہ وہ ایک ہی کلمے میں ہو گئے، تو ایک کلمے میں چار حرکتیں لگاتار آنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن ضربک میں یہ جو کاف ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں یہ منصوب متصل ہے نا، اور منصوب متصل کو ایک ہی جز نہیں مانا جاتا بلکہ اس کو کلمے سے الگ مانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اب گویا کہ دو کلمے آ رہے ہیں لگاتار، چار حرکتیں جو آ رہی ہیں وہ ایک کلمے میں نہیں بلکہ دو کلموں میں ہیں، لہٰذا اب کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے۔ تو بس رہنے دیتے ہیں آج کا سبق یہیں پہ، آپ اس کو یاد کریں، اور اس کے علاوہ مثلا نصرہ، نصرہ، نصرو، اس طرح سے اس کو یاد کریں۔ نصرہ سے مدد کیا اسے ایک مذکر نے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس طرح سے آگے کرتے 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 نصرہ ہے، ضربہ ہے، سمعہ ہے، کرما ہے، یہ ساری جو فعل ماضی کی گردانیں ہیں، افعال صیغے ملتے ہیں آپ کو، ان سے آپ لکھیں نا تو کم سے کم گرداننے کی کوشش کریں، اور اگر لکھ لیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا آپ کے لیے، یا آگے چل کر آپ سمجھیں کہ اس کا فائدہ کیا تھا۔ تو کوشش یہی کریں کہ اس کو لکھیں اور یاد بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔